یعنی میت جو دفنانے والے ہیں ان کے جوتوں کی سرسراہٹ کو سنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردہ سننے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہی جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگرچہ مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ سنتا ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ سنتا ہے، کیونکہ جب تک روح جسم کی قید میں رہتی ہے، یاد رکھیں اس کی صلاحیتیں محدود رہتی ہیں، لیکن جب وہ جسم کی قید سے باہر نکلتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ ہزارہا میل دور تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ ہزاروں میل کا سفر لمحے بھر میں طے کر سکتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے روح۔ اور جب ہم کسی صاحب قبر سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بے جان چیز سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ باقاعدہ اس ذات سے کلام کر رہے ہیں جو ہماری بات کو سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے مزارات پر لوگ جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی یہ قبروں سے آپ کلام کر رہے ہیں، قبر کون سا سنتی ہے، صاحب قبر تو معاذ اللہ مٹی میں مل گیا۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بخاری کی حدیث کبھی بھی نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو اس کا اپنے مرضی سے کوئی بھی مطلب نکال کر آپ نے اس کے ظاہر کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے کسی بزرگ کی قبر پہ پہنچتا ہے، ادب احترام کے ساتھ باوضو بیٹھ کر، اور ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ہر شخص کو ان کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہوگا، اہل نظر کو ہوتا ہے، اہل کشف کو ہوتا بھی ہے، تو پھر بھی یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کسی بزرگ کے مزار پہ گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر آپ پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اگر کوئی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے ہم زندگی میں کسی سے دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایسے ان سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ اس کی آسان سی دلیل تو میں یوں ہی پیش کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب تم سلام کرتے ہو تو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور، تم سن نہیں سکتے، تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب سلام خود کیا ہے؟ ایک دعا ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، وعلیکم السلام، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو خود حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم مردے کو دعا دے سکتے ہیں، مردہ ہمیں دعا دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس لیے جب یہ اتنا ثابت ہے کہ جو مردے سنتے بھی ہیں اور وہ دعا دینے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، تو بس پھر یہ اتنا کافی تھا، یہ ثابت ہو گیا تو ہم ان سے گزارش کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ دعائیں کریں گے۔ اور اہل کشف جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کلام کیا ہے، صاحب مزار سے کلام کیا ہے، ان سے دعائیں کروائیں، وہ دعا کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برے ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ تو لہٰذا مردہ، عام مردہ بھی جوتیوں کے سرسراہٹ سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہے، تو پھر بزرگوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ذرا سوچئے۔